اب وہ بات جو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جب انسان خدا کے ذکر کو بڑھائے گا تو یہ جو ذکر ہے ان کا ایک مصداق تلاوت قرآن ہے، اور اس کے لیے فرمایا جلاء القلب، یہ قلب کی نورانیت ہے. صحیح ہے. بس ایک بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں دل کی تاریکی کے ساتھ پی ایچ ڈی کر لوں، یہ ہو سکتا ہے. ممکن ہے میں دل کی تاریکی کے ساتھ علم عرفان پر ایک کتاب لکھ دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں دل کی تاریکی کے ساتھ خدا کا محبوب بندہ بن جاؤں، ہاں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. دل کی تاریکی کے ساتھ میں خدا کے قریب ہو جاؤں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہو، آپ مشہور ہو سکتے ہو، میں جیسا بولنے والا بن سکتے ہو، دل کی تاریکی کے ساتھ بھی ہو جائے گا. یہ آپ کہو کہ میں لوگوں کو اللہ کے نزدیک لے آؤں اور میرا قلب تاریک ہے، یہ نہیں ہو پائے گا، یہ نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے پہلے خود محنت کرنی پڑے گی، دل کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. وہ کیا تھا؟ ذکر. ذکر کیا تھا؟ وہ تمام عرض ہو چکا کہ ذکر لفظی ہوتا ہے، ذکر قلبی ہوتا ہے، اور ذکر عمل و جوارح کے اندر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں خود خدا قلب کے اندر اپنی تجلی ارشاد فرماتا ہے. اور اس کو ہم نے ذکر شہودی تعبیر کر سکتے ہیں. تو یہ مرحلہ گزارنے کے بعد اب ہم تھوڑا سا اس پہ عرض کرتے ہیں، اگر ذکر نہیں کرے گا تو کیا ہونے والا ہے. اگر ذکر نہیں کرتا ہے تو ذکر کے اگینسٹ جو حالت ہے اس کا نام ہے غفلت. اگر ذکر نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ آدمی غفلت میں ہے. اب تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، غفلت کسے کہتے ہیں، اور یہ جو غفلت ہے ذکر کے مقابلے غفلت، یہ کیا ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ثم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اچھا ایک مثال ہے صرف. اب جانتے ہیں میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ ڈائلاگ میں ہی رہیں، یعنی ایسا نہ لگے آپ کو کہ میں تقریر کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں باتیں کرتا ہوا نظر آؤں اور اس میں کام ہو جائے. فرض کر لیجئے کہ میرے پاس ایک جار ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آکسیجن بھری ہوئی ہے. صحیح ہے. تو اس کو پہلے آئسولیٹ کیا گیا ہے. ویسے تو ہوا میں آکسیجن ہے لیکن ہوا میں اور بھی بہت ساری گیسز ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو آئسولیٹ کیا، اور آئسولیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر آکسیجن کو، کنسنٹریٹڈ آکسیجن بھر دیا ہم نے، ٹھیک ہے، اور اس کو بند کر دیا ہم نے. اچھا اب اس کے اندر آکسیجن ہے، ٹھیک ہے. اچھا اگر اس میں تھوڑا سا چھید ہو جائے، سوراخ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو باہر کی ہوا اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. صحیح ہے. اب یہ آکسیجن کی پیورٹی باقی رہے گی اس میں؟ نہیں، اب نہیں ہے اس کے اندر. تو اب کیا ہو گیا یہاں پہ؟ اب جو ہوا میں گیسز تھیں وہ یہاں پہ گھس جائیں گی، اور وہ جو آکسیجن کی پیورٹی تھی وہ اس میں ختم ہو جائے گی. پھر کتنے پرسنٹ آکسیجن ہوگی اس کے اندر؟ جتنی پرسنٹ ہوا میں ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا اب فرض کریں آپ، یہ تو میں نے آکسیجن کی مثال دی تھی، ہم نے اس میں کوئی ایسی گیس ڈالی ہے جو نارمل سرکمسٹانسز میں انوائرمنٹ میں ہوتی ہی نہیں ہے. فرض کریں ہم نے کوئی ایسی گیس ڈال دی اس کے اندر جو نارمل حالات میں ماحول میں ہوتی ہی نہیں ہے. اب اس میں ایک چھید ہو گیا، اب اس میں وہ گیس بچے گی؟ نہیں، وہ غائب ہو گئی ہے. کون سی ہوا آ گئی؟ یہ جو سب کچھ تھی وہ آ گئی ہے. صحیح ہے. یہ مثال میں نے کیوں دی؟ اگر قلب ذکر خدا سے بھرا ہوا نہیں ہے، یہ مت سوچنا خالی پڑا ہے. خالی نہیں پڑا ہے، اس میں گاربیج بھر گیا ہے، یہ ہوا ہے. تو مثال کے طور پر اگر خدا نہیں ہے، ذکر خدا نہیں ہے، اب کیا ہے پھر؟ غفلت ہے. کیا غفلت ویکیوم ہے؟ نہیں، ویکیوم نہیں ہے، اس میں کچھ ہے. جب خدا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تب گاربیج ہے، کچرا اس کے اندر. صحیح ہے. اگر خدا ہوتا تو علم ملتا، اب کیا ہوگا؟
کم سے کم علم تو نہیں ہوگا. جو علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب علم کے مقابلے میں جہالت آتی ہے. صحیح. اچھا، جب علم ہوتا ہے تو ہدایت آتی ہے، اور جہالت ہوگا تو کیا ہوگا؟ گمراہی آئے گی. صحیح ہے. اچھا، یہ جو گمراہی آتی ہے، جب علم ہوتا ہے اور ہدایت آتی ہے تو یہ خدا کی محبتوں کے ساتھ آتی ہے. جب علم خدا نہیں ہوگا اور جہالت ہوگی، اب خدا کی محبت ہوگی نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں غضب الہی. اب غضب الہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہدایت ہوگی نہیں. غضب الہی کے ساتھ کوئی ہدایت نہیں آتی. غضب الہی کے ساتھ ہمیشہ گمراہی آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی اس ایزمپشن میں اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے کیا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. ابھی اس نے صرف ذکر خدا سے دوری کی تھی. یہ سب نصیب ہو رہا ہے ابھی سے. اب مجھے ایک دو چار مثالیں دینی ہے کہ جب انسان ذکر خدا نہیں کرتا ہوتا کیا ہے، پھر ہوتا کیا ہے. اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں کچھ تھوڑے سے چند منٹ گزارنے کے بعد کچھ آیتیں پڑھوں گا، اور ان آیتوں کے اندر ہم اس کنیکشن کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کریں گے جو میں نے ابھی پڑھ کر ہی آپ کی خدمت میں یہ بیان کی ہیں. تو ٹھیک ہے، اور وہ آیتیں میں دیکھ کے پڑھوں گا، تو آپ مینٹلی تیار ہو جائے کہ میں بھی دیکھ کے پڑھنے والا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہ. ہمارے پاس ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کوئی غافل ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس نے غفلت کی ہے وہ کچھ چیزوں سے محروم ہو گیا، اور ان محرومیتوں کے نتیجے میں غضب الہی بھی آ گیا ہے، گمراہی بھی آ گئی، بہت ساری مشکلات آئی ہیں. یہ غفلت کیا ہوتی ہے؟ مثلا اس آیہ کریمہ کے اوپر غور فرمائیے گا. یہ سورہ طٰہٰ کی 81 82 81 82 ہے. میں انگلش میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ہمارے اے اور او لیول پڑھے والے بچوں کو اردو کی گنتی نہیں آتی ہے، تو میں اگر ان کے سامنے 81 82 کہوں گا شاید پتہ نہیں کچھ اور مارکا کر کے بیٹھ جائیں گے. تو اس خاطر پھر میں کہتا ہوں مجبوراً چلو میں کمپرومائز کر لیتا ہوں، میں انگلش میں بھی بول دیتا ہوں. بس سورہ طٰہٰ 81 82 81 82. کھلو من طیبات ما رزقناکم، طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کیے ہیں کھاؤ. کھلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں ان طیبات میں سے کھاؤ. ولا تطغوا فیہ، اور اس میں تم حد سے زیادہ نہ گزرنا، طغیان مت کرنا. فیحل علیکم غضبی، اگر تم نے حد سے گزرنے کی کوشش کی، صحیح ہے، تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا. وَمَن يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہوتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد آگے آیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح انجام دے، پھر ہدایت پا جائے گا، پھر ہدایت پائے گا. صحیح. اچھا، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پاکیزہ میں سے کھاؤ اور حد سے گزرو نہیں. اگر پاکیزہ میں سے کھاؤ گے، حد سے نہیں گزرو گے تو پھر صحیح ہے، ہدایت پاتے رہو گے. اور اگر یہ نہیں کیا تو غضب خدا نازل ہوگا، غضب خدا کے بعد گمراہی آ جائے گی، اور پھر تم نہیں بچو گے رائے حق کے اوپر. یہ ایک آیہ کریمہ ہو گئی سورہ طٰہٰ کی. اب ایک اور آیہ کریمہ دیکھیے گا، یہ سورہ کہف کی ہے 28 28. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو رب کو پکارتے ہیں صبح شام، ان کے ساتھ صبر کریں، ان کے ساتھ زندگی گزاریں، ان کے ساتھ مشکل کو بھی برداشت کر لیں. اور یہ لوگ اللہ کی خاطر اس کام کو کر رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور مت کریں کہ دنیا کی زندگی کی کوئی زینت کی خاطر ہو جائے. اور
اس کی پیروی مت کریں. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اس کی پیروی نہ کریں کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے. اس کی پیروی نہیں کریں جس کے دل کو غافل کیا ہے اپنے ذکر سے. واتبع هواه، اچھا جب دل کو غافل کرتے ہیں ذکر سے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں آیتوں کو ملاتے ہیں. جو ہوا و ہوس کی پیروی کر رہا تھا وہ کون تھا؟ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور جو غفلت کرتا ہے وہ ہوا و ہوس کی پیروی کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو غفلت کرتا ہے اس پہ خدا کا غضب نازل ہو جاتا ہے. صحیح، غفلت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پوائنٹ یہاں پہ آ گیا. غفلت کسے کہتے ہیں؟ صحیح ہے. غفلت کہاں پر ہو رہی ہے؟ طیبات کے مقابلے میں. کلو من طیبات تھا، صحیح ہے، کلو من طیبات تھا. طیبات کے معاملے میں کوئی غفلت ہوگی، اس کے نتیجے میں یہ ساری مصیبت آئے گی. اب مجھے دیکھنا ہے طیبات کے معاملے میں جو غفلت کروں گا وہ ہوگی کیا. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ تک اللہ کرے ہم پہنچ جائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کبھی آپ کو وقت ملے کل ان دونوں آیتوں کو اپنے سامنے رکھیے گا، اس کے پیرامیٹرز کو نکالیے گا. پہلے والی آیہ کریمہ کے اندر طیبات تھا، رزق تھا، اور طغیان نہ کرو. ٹھیک ہے، اگر طغیان کرو گے اللہ کا غضب نازل ہوگا، گمراہ ہو جاؤ گے. دوسری والی آیہ کریمہ کے اندر تھا کہ جو غفلت کرے گا وہ ہوا و ہوس کا شکار ہو جائے گا. اب مجھے دونوں کو ملانے ہیں. ملانے کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں طیبات کے اندر طغیان کرتا ہوں، اس کو خدا نے غفلت کہا ہے. طیبات میں طغیان ہوتا کیا ہے؟ صحیح، مجھے خدا نے طاقتیں دی ہیں کچھ، یہ طیبات ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے دی ہیں، طیبات ہے. اس کو میں نے وہاں استعمال نہیں کیا جہاں استعمال ہونا تھا. یہ طغیان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، یہ طغیان ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب میرے اوپر غفلت آئے گی، اس کے بعد خدا کا غضب آئے گا، اس خدا کے غضب کے بعد گمراہی آئے گی. یہ گمراہی اگر بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے اس کو دیکھا جو اپنی ہوا و ہوس کو اپنا خدا مان لیتا ہے. اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ کچھ طیبات کو مس یوز کیا تھا. صحیح ہے، دونوں آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، گھر جا کے اس کو اور ملائیے گا. صحیح ہے، تو کچھ طیبات کو مس یوز کیا تھا. ان طیبات کو مس یوز کرنے کے نتیجے میں غفلت آ گئی تھی. غفلت کے نتیجے میں خدا کا غضب آیا، خدا کے غضب کے نتیجے میں ہوا و ہوس کا شکار ہوا، اور وہ ہوا و ہوس کا ایسا شکار ہوا کہ اس نے ہوا و ہوس کو اپنا خدا بنا لیا. اب طیبات کا مس یوز ایک یہ تھا کہ کیا تھا؟ خدا نے مجھے کچھ نعمتیں دی، میں نے ان نعمتوں کو کہیں اور استعمال کر لیا. ٹھیک ہے، اب ایک اور بات کو جوڑتے ہیں جو پیچھے ہوئی تھی، وہی کہ خدا نے زندگی کیوں دی تھی؟ اس لیے کہ میں اس کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آؤں. اور میں نے کہاں پہ لگائی ہے؟ جتنے لوگ اس وقت مثلا پاکستان میں ہیں، ان سے پوچھیں تم کیوں زندہ ہو، کتنے پرسنٹ لوگ کہیں گے خدا کی صفتوں کو حاصل کرنے کے لیے؟ میرے خیال میں 1% بھی نہیں. یہ 99% کیا کر رہے ہیں؟ یہ طیبات میں طغیان کر رہے ہیں. یہ مشکل ہے. اچھا جناب علی، خدا نے طیبات دیں. طیبات کیا دیں؟ مجھے ایک دماغ دیا ہے، مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں. اچھا، اب میں نے جناب علی ان خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کیا. کچھ عرصے کے بعد نعوذ باللہ تعالیٰ فرعون بن گیا، قارون بن گیا. اچھا، قارون کے بارے میں خدا نے متعال فرماتے ہیں، جب اس سے کہا گیا کہ بھئی یہ جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم اللہ کے نصیب کو علیحدہ کرو، اس میں مثلا زکوٰۃ دو خدا کی خاطر، تو اس نے کہا کیا یہ جو کچھ ہوا یہ میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے. صحیح ہے،
یہ طیبات میں طغیان نہیں ہے؟ ہاں یہ طیبات میں طغیان ہے. وہ کیا دی خدا نے تھی اور نسبت میں نے اپنے آپ کو دے دی. اوہ یہ تو طیبات میں طغیان کیا میں نے. مثلا خدا نے مجھے ایک صلاحیت دی، اس صلاحیت کو نمبر 1 میں نے غلط جگہ پہ استعمال کیا، طغیان کیا. نمبر 2 اس صلاحیت کا جب کوئی رزلٹ ملا تو میں نے کیا کہا، یہ میں نے کیا تھا. صحیح ہے، تو طغیان کر دیا. 2 ہو گئی. اور تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ تعالی میں نے اپنی لائف کے اسٹینڈرڈز کو ان اسٹینڈرڈز پہ ڈھال لیا جس کو خدا نے نہیں دیا تھا. اس کی مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اپنے اوپر رکھی کہہ دیتا ہوں، وہ زیادہ آسان ہوگا سب کے لیے. تو مثال کے طور پر میں نے ایک مجلس پڑھی، اچھی مجلس تھی، مثلا اس میں نے خدا کا پیغام دیا. ایک مشکل تھی، نہ اس میں لوگ تھے نہ اس میں پیسہ تھا. صحیح ہے، مجلس اچھی تھی، میسج اچھا تھا، نہ اس میں بندے تھے نہ اس میں پیسہ تھا. ٹھیک ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. صحیح ہے. اچھا پھر میں نے ایک مجلس پڑھی، چلو فرض کر لیتا ہوں اتنی ہی اچھی تھی، اتنی ہی اچھی تھی، اور اس میں بندے بھی تھے اور اس میں پیسہ بھی تھا اور اس میں تھوڑی شہرت بھی مل گئی. دونوں پہ برابر کا خوش ہوں؟ اس کا مطلب ہے طغیان کر لیا. اس کا مطلب ہے طغیان ہو گیا. بس بیٹا اب تیار رہو، یہ ہاتھ سے جانے والا ہے. کیا مطلب ہاتھ سے جانے والا ہے؟ اب مجھے مجلس نہیں ملے گی؟ مجلس ملے گی، اس سے خدا کی خدمت نہیں ہوگی. یہ ہوگا، ہاں یہ مصیبت آئے گی. میری 2 اولاد ہیں، مثال کے طور پر ایک اللہ والا ہے، پیسہ نہیں لاتا ہے، لیکن ایک دوسرا ہے جو تھوڑا سا ہمارے حساب میں، دنیا کے حساب میں ہوشیار ہے. اصل میں وہ مکار ہے، ہوشیار نہیں ہے، مکار ہے. پیسہ خوب لاتا ہے. فیملی کی عزت کس کے پاس زیادہ ہے؟ فیملی کس کو عزت زیادہ دیتی ہے؟ یہ طغیان نہیں ہے؟ یہ طغیان نہیں ہے؟ خدا نے مجھے کچھ ایجوکیشن میں صلاحیتیں دیں، میرے گریڈز آئے، میرا یہ ہوا، میرا وہ ہوا. اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے اپنے گریڈز کو جو بہترین استعمال ہے وہ کرنا ہے. تمہارا بہترین استعمال ہے کیا؟ ایسی جگہ جاؤں گا جہاں بھر بھر کے کماؤں گا. یہ طغیان نہیں ہے؟ پھر انتظار کر رہے ہو نورانیت برسے گی. یہ سب طغیان ہے. اس طغیان کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس طغیان کے بعد یہ ہونا ہے کہ مصیبت آنی ہے. وہ مصیبت اچھا آنی ہے یا آ چکی ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہی کیا؟ یہ مصیبت نظر نہیں آ رہی اس معاشرے کے اندر کیا؟ ابھی تو خدا کا شکر ہے اس بیچ میں کچھ لوگ ہوں گے جو واقعاً اللہ کے ذکر میں ہوں گے، ان کی وجہ سے 2-4 ستون باقی ہیں. وہ خدا کہ نعوذ باللہ وہ بھی کہیں نکل گئے، وہ پتہ نہیں اس معاشرے کا کیا ہونے والا. البتہ اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، یہاں کچھ گمنام لوگ بیٹھے ہیں جو اللہ کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں. ان کے صدقے میں خدا متعال بہت سوں کو نصیب کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. خدا متعال نے سورہ مریم میں آیت نمبر 59 60 59-60 ارشاد فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کی بات کے زمانے کے لیے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات. نبی کے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں جو قومیں آئیں انہوں نے کیا کیا؟ ایسے آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی. صحیح ہے. بس اس کا مطلب ہے گمراہی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ نماز کی کوالٹی ختم ہو جاتی ہے.
اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے آج صبح فجر کی نماز اچھی پڑھی، مثلا ظہر کی اچھی نہیں پڑھی. یہ جو ڈکلائننگ آئی نماز کی سٹینڈرڈ میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں نے دو نمازوں کے درمیان شہوات کی پیروی کی ہے. اگر میں شہوات کی پیروی نہیں کرتا تو یہ نماز خراب نہیں ہونی تھی. صحیح. آج میں صبح اٹھا، میرا دل قرآن کریم سے مانوس نہیں تھا، شام تک ہوتے ہوتے میرا دل چاہ رہا ہے میں قرآن پڑھوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس دو کے درمیان میں کہیں اپنی ہوا و ہوس کی مخالفت کی ہے. آپ کہیں گے یہ کہاں سے لائے؟ ہاں دیکھ لیتے ہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. ان کو مشکل میں ڈال دیا جائے گا. الا من تاب، جو توبہ کرے، آمنا ایمان لائے، وعمل صالحا اور عمل صالح انجام دے، فاولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا. ان کو خدا جنت میں داخل کر دے گا. صحیح ہے. اچھا تو آپ جب اتنا آپ آئے ہیں نا، اور آپ کو یاد ہے طیبات سے بات شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اب میں ایک ذرا سا کنیکشن بنانا چاہ رہا ہوں طیبات کے اوپر، ٹھیک ہے، آیت کریمہ سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہ نہ کرے وہ پوائنٹ میرے ذہن سے نہ نکل جائے. حیات طیبہ معیشت زن کا، یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیا آپ میں سے شاید بہت کم نے آغا بہجت کو دیکھا ہوگا، شاید بہت کم نے دیکھا ہوگا، صحیح، لیکن ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک پکچر پرسپشن ہے آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے. تو مثلا آپ کے ذہن میں جو آغا بہجت کا، یا مثلا کوئی اور عارف کو سوچ لیتے ہیں، عرفاء کا جو آپ کے ذہن میں تصور ہے، ان کو آپ اپنی زندگی میں کیسا پاتے ہوں گے؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ زندگی میں مطمئن ہوتے ہوں گے، پرسکون ہوتے ہوں گے، یا بے سکون ہوتے ہوں گے؟ پرسکون رہتے ہیں، پرسکون ہوں. اچھا سختی میں، نرمی میں، آسانی میں، مشکل میں، جنگ میں، امن میں، ان کے سکون کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. وہ جیسے معذرت کے ساتھ آپ کی دماغ کو ہلکا کرنے کے تھوڑا، جیسے وہ دکھاتے ہیں نا کہ وہ جاپان میں وہ ٹرین ہے جو بہت تیز چلتی ہیں، اس میں پانی بھر کے آپ گلاس کا رکھتے ہیں، وہ ہلتا نہیں ہے. صحیح. انہوں کی زندگی اتنی اسموتھ ہوتی ہے، ہلتے نہیں ہیں. صحیح ہے. کل آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ اطمینان قلب اس گاڑی کی طرح ہے جس کو آپ جتنی اسپیڈ دیتے ہو وائبریشن نہیں لاتی ہے. یہ کل عرض ہوا تھا نا. صحیح ہے. یہ جو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، یہ جو اتنے سموتھلی چل رہے ہوتے ہیں. اچھا دنیا سمجھ رہی ہوتی ہے پتہ نہیں کون سا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو خدا نے کہا ہے دنیا میں حیات طیبہ. یہ ہے حیات طیبہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی عمل صالح انجام دے اس شرط پہ کہ صاحب ایمان ہو، ہم اس کو حیات طیبہ نواز دیں گے. مرد ہو یا عورت ہو اس میں بھی فرق نہیں، ہم اس کو حیات طیبہ نواز دیں گے. اچھا یہ حیات طیبہ کیا تھی؟ جو طیبات کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے وہ حیات طیبہ میں ہے. ٹھیک ہے. اور جو طیبہ میں طغیان کرے وہ اس مصیبت میں ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا مصیبت ہے؟ خدا نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو ہمارے ذکر سے دوری کرے گا ہم اس کے لیے بہت سخت زندگی قرار دیں گے. صحیح ہے. اچھا اب ایک آدمی ہے بلینر ہے،
اتنے ہی اس کے درد بھی ہیں، کیونکہ ہر چیز میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے. صحیح ہے. یہ حیات طیبہ میں ہے. مادی لحاظ سے کم ہے اس کے پاس کچھ، بہت کچھ ہے. تو حیات طیبہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے طیبات میں تجاوز کیا ہوا ہے، طغیان کیا ہوا ہے، ذکر خدا سے باہر آیا ہوا ہے. جبکہ یہ ذکر خدا سے باہر آیا ہوا ہے، اب یہ ایجوکیٹڈ بھی ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے، سوشل اسٹیٹس اس کا بہت زبردست ہے، لیکن دل کو سکون نہیں ہے. یہ معیشتاً زنکا میں ہے. خدا متعال فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ابھی تو سخت زندگی میں ہے نا، قیامت کے دن میں اس کو محشور کروں گا اندھا کر کے. ابھی تو سختی روحانی معنوی سختی جھیل رہا ہے نا، محشر میں آئے پھر دیکھے گا. یہ وہاں تو اندھا ہوگا اس میں. اچھا یہ اندھا کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہاں رہتے ہوئے جن حقائق کو اس نے سمجھنا تھا ان سے غفلت کی تھی، ان پہ توجہ نہیں دی تھی. اب وہاں اندھا ہوگا. صحیح. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. صحیح ہے. ہم 24 کروڑ انسانوں میں سے کتنے لوگ حیات طیبہ میں اور کتنے لوگ معیشتاً زنکا میں؟ ہم لوگ تھک نہیں رہے اپنی اس معیشتاً زنکا سے؟ تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے کوئی ایک گھر دے بہت بڑا، صدموں کے ساتھ دے، درد و پریشانی کے ساتھ دے، کب تک اس گھر پہ رہ کے خوش ہوتا رہوں؟ تھکتے کیوں نہیں ہیں یہ؟ تھکتے اس سے نہیں، ان کو شیطان بھگاتا رہتا ہے. اور اصل راز نہج البلاغہ نے ایک خطبے میں بیان ہوا ہے. اگر کوئی ذکر خدا کرتا ہے جس کے 3 درجے تھے، ذکر زبانی، ذکر قلبی، اور ایک وہ ذکر جو وہ ایسا عمل جوارح سے کرتا ہے کہ خدا اس کے قلب کے اوپر اپنی تجلی داخل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خدا اس کے قلب پہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو کون آتا؟ نہج البلاغہ نے ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ خطبے میں ایگزیکٹلی یہی ورڈ ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سینوں میں شیطان انڈے بچے دے دیتا ہے. اچھا، جس کے سینے میں شیطان کا گھر بنا ہوا ہے، اس کی معیشت طیبہ ہوگی تو ظاہر زنکا ہوگا، وہ سخت زندگی گزارے گا. یہ چیلنج ہے، ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ؟ اور ہم کیوں نہیں تھک رہے؟ ہمیں تھک جانا چاہیے تھا اب تک، لیکن نہیں تھک پا رہے. کیوں نہیں تھک رہے؟ کیونکہ پیچھے وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ پھر پش کر رہا ہے کہ یہی کرنا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں، کئی لوگوں نے، کتنے مطلب سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اس جگہ پہ کھودا ہے، بہت کھودا ہے، کوئی سونا نہیں نکلا ہے. اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے یہیں پہ کھودنا ہے. اتنے ہزار لوگوں نے کھودا ہے اور ان کو نہیں ملا ہے، اس سے تم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. تو میرا دل کہتا ہے نہیں، میں بھی کھودوں گا. اور میرے پاس مثالیں موجود ہیں کہ کروڑوں لوگوں نے اس کو کئی کلومیٹر تک کھودا ہے اور نہیں نکلا. اس دنیا کے پیچھے اربوں لوگ دیوانے ہوئے ہیں اور انہیں سکون نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے، اب بھی شیطان ہم سے کہہ رہا ہے اسی کے پیچھے جاؤ. تو ان اربوں لوگوں کو سکون کیوں نہیں ملا؟ اگر اس میں سکون ہو سکتا تھا. یہ مشکل ہے جس میں ہم پھنس گئے. اچھا، اب اتنی کہانی ہو گئی. اب مجھے آپ کی خدمت میں اپنی زندگی سے سیکھتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. وہ یہ کہ میرے جیسا آدمی جب اس غفلت میں جاتا ہے واپس کیسے آئے؟ واپس کیسے آئے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، واپس کیسے آنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں بہت آپ کا ٹائم دیا اس کے اوپر بات کرنے میں کہ یہ غفلت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ کو چند منٹ میں اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ آپ سے کہ اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. صحیح ہے. اچھا، وہ بات ہو چکی کہ اندر نہ جائے اس کے لیے کیا کرنا ہے، وہ تو ذکر ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، سب چیزیں.
اب میں آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں کتنے سال ہو گئے، یہ ہوگا ہوگا، سب یہ نہیں بتا رہے، ٹھیک ہے. پہلی بات، آپ سید الشہداء کی ایک زیارت ہر روز کسی حد تک کم سے کم توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے. سید الشہداء آپ کو دنیا میں غرق نہیں ہونے دیں گے. یار سید الشہداء اس گمراہی سے بچا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ سفینۃ النجات، وہ مصباح الہدی ہیں. ہاں، یہ سمجھ میں آتی ہے بات. بس یہ جو نبی گرامی کا قول تھا، یہ بہت بہت وزنی قول تھا. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس معیشتاً زنکا سے نکلنے کی کوشش کرے، پہلا کام میں اس کی خدمت میں کہوں گا کہ جو پہلا کام میں بھی کہوں گا، اس کو میں کہوں گا کہ امپورٹنس دے اس کو. ہر روز سید الشہداء کی ایک زیارت کم سے کم قدر توجہ کے ساتھ. اگر میں کہوں نا بہت توجہ کے ساتھ، تو کوئی بچہ کہے گا کہ مولانا میں اتنی توجہ نہیں کر پاؤں گا، لہذا آپ چھوڑ ہی دیں. پھر نہیں، تھوڑی سی توجہ کافی ہے، تھوڑی سی توجہ. میں صرف ایک بات کہوں گا، بیٹا امام حسین کا میگنیٹ بہت مضبوط ہے. ہاں، صرف تمہیں الائنمنٹ میں آنا ہے، باقی وہ کریں گے. ہاں، الائنمنٹ میں آ جاؤ بس کسی طریقے سے. باقی تو سید الشہداء غرق نہیں ہونے دیں گے، غرق نہیں ہونے دیں گے. بس پہلا کام، سید الشہداء سے کچھ رشتہ بناؤ، کوئی رشتہ جوڑو، کوئی زیارت ہو، کوئی ایک رونا ہو، کہیں تنہائی میں امام کا نام ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو سید الشہداء کے ساتھ ہمیں جوڑتی چلی جائے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، میں چونکہ سب کو گن رہا ہوں پوائنٹ ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے؟ جتنا ممکن ہے فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر کچھ مانگ لو. ہاں، جتنا ممکن ہے. مثلا کوئی بچہ مجھ سے کہ مولانا میں ڈیلی نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، ہفتے میں ایک دن کر سکتے ہو، ایک دن کرو، یہاں سے شروع کرو. فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاؤ. کتنی دیر پہلے اٹھوں؟ آئیڈیلز کی بات نہیں ہو رہی، آئیڈیلز کی کوئی بات نہیں ہو رہی. آیت اللہ خمینی 2 گھنٹے پہلے اٹھتے تھے. ہم کوئی ویسی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. میں کیا بولوں گا؟ میں بولوں گا 20 منٹ پہلے اٹھو، 20 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، صرف 20 منٹ پہلے اٹھو، جلدی سے وضو کرو، 3 رکعت نماز شب کی پڑھ لو، 2 رکعت شافع، 1 رکعت وتر. صحیح ہے. اس ٹائم کو یوٹیلائز کر کے استغفار کر لو. اگر یہ عمل شروع کر دیا، ٹھیک ہے، آپ معیشتاً زنکا سے آہستہ آہستہ باہر آؤ. استغفار کتنی کرنی ہے؟ آئیڈیل یہ ہے کہ 70 ٹائم کم از کم، کم سے کم 70 مرتبہ. بس اگر کوئی شخص سحر کے وقت، فجر سے تھوڑا پہلے، سحر کے وقت 70 مرتبہ استغفار کرنے کی عادت ڈال لے، ٹھیک ہے، یہ آدمی معیشتاً زنکا سے باہر آئے گا. استغفار کرتے وقت اپنے پرانے گناہوں کو سوچنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر توجہ دے، ٹھیک ہے. بس 2 پوائنٹ ہو گئے. ایک تو ہے کہ سید الشہداء کی ایک زیارت وہ ڈیلی کرے. چاہیے کس ٹائم میں کرے؟ کوئی ٹائم کی قید نہیں، جب مرضی چاہو کرو. آئیڈیل ٹائم یہ ہے کہ کم سے کم فجر سورج نکل چکا ہو، ٹھیک ہے. زوال تک بہترین ٹائم ہے، لیکن کوئی پابندی نہیں ہے. سونے سے پہلے کر لو، فجر کے فوراً بعد کر لو. سید الشہداء کی ایک زیارت چاہیے، اور تھوڑا سا توجہ کے ساتھ، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، تھوڑی سی اٹینشن. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات کیا ہے؟ ہمیں بھول نہ جاؤں، 3-4 باتیں کہنی. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھنا ہے. اچھا، اگر مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا کوئی چیز ایسی ہے جو پتہ ہے کہ اتنا پڑھا تو یقیناً کچھ ہوگا، ہاں، کم سے کم 50 آیتیں نئی ہر روز. وہ نہیں کہ آپ نے سورہ واقعہ پکڑ لی جس میں 100 ہوتی ہیں تو وہ جلدی سے 50 پوری ہو جائیں گی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ہر روز 50 نئی آیتیں، ٹھیک ہے. کم سے کم یہ ہے، کم سے کم یہ ہے، ڈیلی 50 نئی آیتیں. کس کے بعد تقریباً لگتا ہے کہ کلک کر جائے گا؟
ایک سپارہ، ایک سپارہ کوئی ڈیلی پڑھ رہا ہو کلک کرے گا کنفرم، ٹھیک ہے. بس ابھی میں نہیں کہہ رہا کہ ایک سپارہ پڑھے، چونکہ وہ ڈر جائے گا جو بھی سننا ہوگا، وہ بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے. نہیں 50 آیتیں پڑھ لو، 50 آیتیں پڑھو، رٹے والے نہیں پڑھنا ہے، سیکوینس سے پڑھو یا جیسے بھی پڑھو، لیکن یہ نہیں کرنا کہ مثلا 50 آیتیں پکڑ لی ہر دن وہی پڑھتے چلے جا رہے ہو. وہ پڑھنے کے لیے کچھ اور آیتیں رکھ لو، لیکن یہ علیحدہ آیتیں پڑھتے چلے جاؤ. شاید اس 50 پہ بھی چل جائے کام، لیکن علیحدہ رکھو، بہتر ہو جائے گا. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3 پوائنٹ ہو گئے. صحیح ہے. بس پہلا کیا تھا؟ سید الشہداء کی زیارت تھی. دوسرا تھا کہ سحر کے وقت اٹھنا ہے اور استغفار کرنا ہے 70 ٹائمز. تیسرا قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک چوتھا پوائنٹ کہنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا، اگر کوئی سید الشہداء کی زیارت توجہ سے کر رہا ہوگا، اس میں یقیناً امام زمانہ پہ توجہ آئے گی. اگر کوئی سید الشہداء کی زیارت توجہ سے کر رہا ہوگا. آئیڈیل کون سی زیارت ہے؟ زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس میں بہت کچھ ہے. یہ 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، اب اگر کوئی تھوڑا سا کہہ کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا اور ٹائم بھی دوں. مجھے یاد آتا ہے میں ایک دفعہ، میں سویڈن میں تھا، تو ایک بچی میرے پاس آئی. اس نے کہا کہ میں خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے پہلے اس کو تھوڑا سا ٹالنے کی کوشش کی. تو اس نے کہا نہیں میں سیریسلی کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا تم یہ بتاؤ ڈیلی کتنے منٹ دو گی؟ کمٹمنٹ کرو میرے ساتھ، میرا وقت ضائع نہیں کرو. تم بتاؤ ڈیلی کتنے منٹ دو گی؟ تو اس نے تھوڑا غور کیا. اس نے کہا میں 20 منٹس دوں گی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کو ڈیلی 20 منٹس دے رہا ہے، بڑی بات ہے. صحیح. آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز غفیلہ پڑھنے میں 5 منٹ لگیں گے. یہ نماز معجزے کر سکتی ہے، یہ نماز معجزے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4. اب ایک آخری پوائنٹ کہوں گا جس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، عمل سے ہے. وہ بھی ایک عمل ہے، لیکن اب ایک خالص ایک عمل کہوں گا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو اثر ہے وہ بہت عجیب ہے آپ کے اوپر، میرے اوپر انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. وہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم جو سمجھ چکے ہوں اس پر عمل کریں. یہ خدا ہم سے چاہتا ہے. اچھا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ خدا کریم ہے؟ کریم ہے. کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرامت ایک ورڈ ہے، اس کا کوئی مطلب ہوگا نا. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ سے اجازت دیے بغیر میں کرامت کا ترجمہ عام فہم کرنے کے لیے اس کو بول رہا ہوں ڈگنیٹی. صحیح ہے. انگلش میں لا رہا ہوں اسے کرامت کو، اور اس کا میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ ڈگنیٹی. صحیح ہے. عظمت. اظہر بھائی نے کہا شاید وقار. کوئی کام ایسا کرو، ہر دن کر سکے تو ہر دن، 2 دن میں ایک دفعہ تو 2 دن میں، ہفتے میں ایک دفعہ تو ہفتے میں. کوئی ایسا ایک کام کرو جس کی ڈگنیٹی پہ خود فخر کرو. ہاں، یہ کام کلاس کا تھا. ہم لوگ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جس کے اوپر کر کے بعد میں خود بھی شرمندگی ہوتی ہے. کیا گند کی ہے میں نے، کیا کیا ہے، یہ کوئی کرنے کا کام تھا؟ صحیح ہے. اچھا، کچھ کام ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے سب کرتے ہیں میں نے بھی کیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحیح ہے. اور کچھ کام کو کرنے کے بعد وہ کسی نے کہا تھا اپنی پیٹھ خود ہی تھپ تھپانے کا دل چاہتا ہے کہ ویل ڈن، یہ کام کیا ہے. صحیح ہے. یہ کون سے کام ہوتے ہیں؟ جو لوگ پست لوگ ہوتے ہیں وہ پست حرکتیں کر کے خوش ہوتے ہیں، پست حرکتیں کر کے خوش ہوتے ہیں. آپ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب، آپ پست حرکت کر کے خوش نہیں ہو سکیں گے. صحیح ہے. تو آپ کون سا کام کر کے خوش ہوں گے؟
جس میں کوئی ڈگنیٹی ہو، جس میں کوئی آنر ہو، جس میں کوئی عبدی صاحب کے بقول وقار ہو، کوئی انسان کے اندر عظمت ریفلیکٹ ہو. ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک دفعہ کر لو، ہفتے میں ایک دفعہ. اس سے کیا ہوگا؟ سکون ملے گا، سکون ملے گا. یہ سکون اتنے پروقار کام کرنے پہ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ ہر پروقار کام کے پیچھے خدا کی کوئی صفت ہوتی ہے جو ہمارے اندر آتی ہے، اس پہ سکون ملتا ہے. بس یہ سکون ہمارا نہیں ہے، یہ سکون حضور خدا کا ہے. الا بذکر اللہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. کچھ کرو جس میں ڈگنیٹی ہو. اچھا، اب کوئی کہ مثال کیا ہے؟ ہم مثال ہے مثلا کسی کے کام آؤ بغیر اس کو بتائے کہ میں نے کیا. صحیح ہے؟ کوئی آپ سے توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس کی مدد کرو گے، آپ خاموشی سے کرو، اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کیا تھا. صحیح ہے؟ جتنا وہ سمجھ رہا تھا اس سے بڑھ کے کر دو. صحیح. اچھا، یہ مدد ہمیشہ پیسہ ہوتی ہے کیا؟ پیسہ ہوتا؟ نہیں نہیں، پیسہ نہیں ہوتا. وہ مشکل میں بیٹھا ہے، پریشان حال ہے، دو جملے ہمدردی کے بول دو. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. بھئی کوئی انسان ہے بیچارہ، وہ ڈاؤن گریڈڈ سمجھا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر، آپ اسے رسپیکٹ دے دو، اس کو رسپیکٹ دو. ٹھیک ہے، کوئی ایسا کام کرو جس میں کوئی ڈگنیٹی ہو، کوئی عظمت ہو. صحیح. خدا اس کی بہت قدر کرتا ہے. کتنی قدر کرتا ہے؟ اتنی قدر کرتا ہے کہ حاتم طائی جاہلیت میں سخی تھے، اور اسلام آنے کے بعد ان کی بیٹی کو اللہ کے نبی نے مدینے میں آزاد کروایا. جبکہ حاتم طائی جب سخی تھے تو اسلام میں تھے، جاہلیت کے دور میں تھے؟ جاہلیت کے دور میں. اس کا مطلب ہے جاہلیت کے دور میں بھی اگر کسی کے اندر انسانی صفت تھی، الہی صفت تھی، اللہ کے نبی نے اس کا احترام کیا تھا. آخر میں لاتا ہوں، آخر میں لے آؤں. 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، بہت معذرت. ہاں، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن امتحان لے گا، سوال کرے گا، پوچھے گا، یہ خود خدا کرے گا یا فرشتے کریں گے؟ تو جو سراؤنڈنگ میں لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے کے فرق کیا پڑتا ہے، فرشتے بھی کریں گے تو خدا کے حکم سے کریں گے. تو اس نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی، فرشتے کریں گے یہ سوال جواب ہم سے یا خدا کرے گا؟ اللہ کے نبی مسکرائے، انہوں نے فرمایا خدا کرے گا، خدا کرے گا. کہنے گا پھر میرا کام چل جائے گا. تو انہوں نے پوچھا بھائی ہم تو ڈر رہے تھے کہ خدا کرے گا تو معاملہ اور خراب ہو گیا، فرشتے تو شاید تھوڑا مثلا اللہ ہے بھائی. کہنے گا نہیں، اللہ کریم ہے، جب معافی مانگتے ہیں تو معاف کر دیتا ہے، وہ کریم ہے، میں معافی مانگ لوں گا، معافی مانگ، کریم ہے. ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کرامت دکھاؤ، کرامت دکھاؤ. تم زمین پہ کرامت دکھاؤ، میں تمہیں اپنی کرامت سے نوازوں گا. وہی چاہ رہا ہے ہم سے، اپنی صفتیں ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. تو کچھ کرو جو ڈگنیٹی لائے، آنر لائے.